اور جو میرے مخاطب ہیں ان سے عرض و معروف سے قبل میں امام اہل سنت کے اس شعر سے اپنی بات شروع کروں گا۔ میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ برادران اہل سنت، مرکز اہل سنت سے نبیر اعلیٰ حضرت مفتی ارسلان رضا خان قادری ازہری صاحب کی ایک آڈیو 3 منٹ 13 سیکنڈ کی وائرل ہو رہی ہے۔ آڈیو آپ نے بھی سنی ہوگی، چونکہ مجھ تک عوام نے ہی پہنچایا ہے اور کئی لوگوں نے پہنچایا ہے، تو وہ آڈیو نامکمل ہے، اس کے پہلے اور بعد بھی کچھ ہے، اور اس آڈیو کا جواب ویڈیو کی شکل میں جن صاحب نے دیا ہے تو میں نے وہاں بھی جا کر اس کو سنا، تو اس میں کچھ اضافہ بھی ہے جو اس 3 منٹ 13 سیکنڈ کی آڈیو میں نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سننے کے بعد دل بہت بے چین ہوا، اور میں اس حادثہ فاجعہ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور میں اس پر اپنی رائے دینے سے بھی قاصر تھا کہ میں اس میں کلام نہیں کروں گا، لیکن مسلسل احباب کا پریشر، آپ بھی کچھ بولیے، آپ بھی کچھ بولیے، تو بادل ناخواستہ میں نے اپنے چینل، واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں پولنگ کی، تو اکثریت نے کہا کہ اس پر آپ کو بولنا چاہیے۔ تو اب جو میں بول رہا ہوں وہ گزارشات ہے، معروضات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی ارسلان رضا صاحب نے ابھی، اچھا یہ ریکارڈنگ سے پہلے میرے پاس 4 پنوں کا ایک مضمون بھی آیا جو حضرت ہی کے دارالافتاء میں بیٹھنے والے کسی مفتی صاحب نے ترتیب دیا ہے، اور ان سارے معاملات پر اس میں کلام کیا ہے کہ کس طرح ایک تقریب میں حضرت نے لفظ بریلوی اہل سنت کے لیے استعمال کو نامناسب سمجھا یا نہ کہنے میں احتیاط سمجھی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی تقریر میں رہا ہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہہ کر خطاب نہ کیا جائے۔ پھر ثانیاً یہ کہ سادات کرام میں سے کسی کو زخم پہنچی، تکلیف پہنچی، ان کی بات کا ایسا مطلب نکالا گیا۔ پھر حضور غیاث ملت قبلہ سے حضرت کی بات ہوئی، اور حضرت نے ان سے کہا کہ آپ رجوع کر لیں یا پھر تفصیل سے اپنی بات کا خلاصہ پیش کریں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضور غیاث ملت نے جب آپ کو حکم دیا اور آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 4 پنوں کا یہ مضمون بین العوام پیش کیا، تو ساتھ میں اس ریکارڈنگ میں آپ جن سے بات کر رہے تھے انہوں نے حضور قائد ملت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو پوری بات کہی، اور اس پر جو آپ نے تبصرہ کیا کہ یہ انہی کے کہنے سے ہو رہا ہے، یہ انہی کے حکم سے ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سب سے پہلے ادباً عرض کروں گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں، رائے دوں۔ بہت بڑی شخصیت ہیں آپ۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کے ابتدائی زمانے میں شہرت کے، جب اس کے پاس علم بھرپور ہوتا ہے اور پھر شہرت ہونے لگتی ہے، تو شیطان لعین اتنا بڑا خبیث ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ ترقی کرتا جائے، بلکہ وہ اس کے مائل بزوال ہونے کی تمنا کرتا اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ آدمی نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ جو شخص اس وادی سے گزر چکا ہو اور جس کا اس پر تجربہ ہو تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ میں ارسلان میاں قبلہ کے ساتھ میرے کل 2 یا 3 پروگرام ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال کرناٹک میں مسلسل دورے پہ تھا، اور ایک جگہ حضرت، میں اور شہزادے شہباز دکن مولانا اویس رضا صاحب بھی تھے۔ تو جس جگہ میں نے قیام کیا تھا، یہ لوگ حضرت کو لینے کے لیے گئے، ارسلان میاں کو۔ تو ارسلان میاں جب کار میں بیٹھے تو انہوں نے پوچھا اور کون خطیب ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کہا صوفی کلیم حنفی۔ بولے اچھا وہ بھی آیا ہے؟ تو جب لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے انہیں ڈانٹا کہ پہلی بات تمہیں میرا وہاں نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا انہوں نے اگر کچھ فرمایا بھی تو مجھے آ کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم چاہتے ہو کہ میں جذبات میں کچھ بولوں اور پھر اسے مرچ مسالہ لگا کہ تم عوام میں پیش کرو اور اس طرح دوریاں بڑھے۔ یہ بے وقوفانہ حرکتیں کم کیا کرو۔ پھر انہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ اویس میاں بھی ہبلی آئے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف لائے، اور پروگرام والوں کے پاس 2 کار کی گنجائش نہیں تھی، 1 کار کی گنجائش تھی۔ آپ نے پروگرام والوں سے صاف کہا کہ جس کار میں رہوں گا اس میں دوسرا کوئی نہیں رہے گا، صرف میں جاؤں گا، ان کے لیے علیحدہ کار کا انتظام کرو۔ اگر یہ واقعی سچ ہے اور ایسا ہے تو حضرت جو لوگ جلسہ کرتے ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کے علاقے میں جا کے اللہ و رسول کا ذکر کریں، عوام کی اصلاح ہو، سنیت بڑھے، مسلک کا کام ہو۔
تو ان پر شفقت کا معاملہ رکھنا چاہیے. میں تمام مقررین سے، خطباء سے، شعراء سے کہوں گا ایسے میں نذرانوں کی ڈیمانڈ کرنا، ہائی فائی روم کی ڈیمانڈ کرنا، اچھے اچھے کھانوں کی ڈیمانڈ کرنا، وقت کی تعین کرنا کہ مجھے فلاں وقت بٹھایا جائے جب مجمع شباب پہ ہو، یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں. آپ بے لوث ہو کر دین کی خدمت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. خیر، تو آپ نے اس 4 پنے کے پیج میں جو وضاحت کی ہے، ساتھ میں آپ یہ بھی وضاحت کرتے کہ حضور قائد ملت کے لیے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کتنی نامناسب تھی. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جب کوئی کال آتی ہے، فون آتا ہے، تو بہت محتاط ہو کر بات کرنا چاہیے. پتہ نہیں سامنے والے کا منشا کیا ہے، کس مقصد کے پیش نظر اس نے کال کیا ہے، آگے چل کر کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. اور حضور قائد ملت کے لیے اس طرح کی بات بالکل بھی نامناسب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں ان کے علاوہ کوئی ترقی نہ کرے. یہ خلاصہ بات کا یہی ہے. تو یہ بالکل کذب ابیض ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے حضور تاج الشریعہ آپ کے دادا محترم کی بھی صحبت پائی ہے، حضور قائد ملت کی صحبت میں بھی اس غلام کو رہنے کا اتفاق ہوا ہے. بہت پہلے کی نہیں، ابھی چند ماہ قبل عرس رضوی سے قبل میں بریلی شریف آیا تھا. جب میں نے حضرت کی بارگاہ میں دست بوسی اور قدم بوسی کے لیے حاضری دی تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں ٹھہرے؟ تو میں نے آپ ہی کے ایک چچا کا نام بتایا. تو اس پر قائد ملت نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا سب سے ملا کرو. اور اس کے بعد میں نے توصیف میاں قبلہ سے ملاقات کی، اور بھی دیگر جو خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں سبھی سے جن سے ہو سکا میں نے ملاقات کی. ایسا کچھ نہیں، اللہ نے پورے خانوادہ اعلیٰ حضرت کو عزت سے، شرافت سے، جمال سے نوازا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکیلا ہی بہت خوبصورت ہو اور دوسرا بدصورت ہو. سارے اعلیٰ حضرت کے چمن کے پھول خوبصورت ہیں، مہکتے ہیں. اور حضور قائد ملت کو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہمارے پیر و مرشد ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے. کرسی خطابت پہ جو حضور قائد ملت بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ بنفس نفیس تشریف فرما ہے. تو اللہ نے تمام خانوادہ اعلیٰ حضرت کو حسن و جمال کی دولت سے اور عزت سے، شرافت سے، ہر اعتبار سے مالا مال فرمایا ہے. اور کسی کو کسی کے پروگرام روکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حضور قائد ملت پروگرام کرنا چاہیں تو دن میں سے 10 پروگرام ہوں، اور آپ بھی کرنا چاہیں آپ کے بھی پروگرام ہوں. سبھی کے پروگرام ہو رہے ہیں، سبھی کو بلایا جا رہا ہے. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے 20 سال سے خانوادہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شخص ہمارے علاقے میں نہیں آتا، آ جائے تو اچھا ہوگا. سوچئے آپ لوگ اتنی تعداد میں ہو کر بھی ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. دنیا پیاسی ہے. سنیت الحمدللہ پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات تھی وہ آپ کے چچا محترم ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے العم والدم، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. آپ براہ راست جیسے آپ نے غیاث ملت کو فون کر کے بتایا کہ میری مراد آپ نہیں تھے یا میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا، تو یہاں تو بدرجہ اولا آپ کو جانا چاہیے. گھر کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، آپ تشریف لے جاتے اور بتاتے. دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ لفظ بریلوی کے استعمال کے حق میں نہیں ہے اہل سنت کے، تو جن ممالک میں بریلوی کہہ کر نیا فرقہ مراد لیا جاتا ہے وہاں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حقیقی اہل سنت و جماعت ہیں جس کا تسلسل صحابہ کرام سے ہے، جو قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل ہم تک پہنچا. ہم وہی اہل سنت ہیں جو سلف صالحین تھے، جو ائمہ کبار تھے، جو صحابہ کرام جس مسلک و منہج پہ تھے وہی مسلک والے ہم ہیں. لیکن بر صغیر میں اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ تو ایسا ہوگا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. ہم مسلمان کفار، مشرکین، مرتدین کے مقابلے میں ہیں. ہم اہل سنت و جماعت رافضہ کے مقابلے میں ہیں. ہم حنفی غیر مقلدین کے مقابلے میں ہیں. اور اسی طرح ہم بریلوی جھوٹے سنیوں کے مقابلے میں ہیں. تو جہاں پر بریلوی کہہ کر نیا فرقہ مراد لیا جاتا وہاں ہم سمجھائیں گے، لیکن بر صغیر میں بریلوی کہہ کر قدیم اہل سنت و جماعت ہی کو مراد لیا جاتا ہے. اور یہ اہل سنت کا دوسرا نام ہے، ہمارا تمغہ امتیاز ہے. ذرا آپ سوچیں کہ دیابنا بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں،
اور بھی نئے نئے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سنی تو کہیں گے, محمدی بھی کہیں گے, حنفی شافعی مالکی اپنی تقلیدی نسبت بھی ظاہر کریں گے, وہ اپنے آپ کو سب کہیں گے, لیکن وہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, لیکن اپنے آپ کو کبھی بریلوی نہیں کہیں گے. اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اپنا تعارف بریلوی کہہ کر پیش کریں. جہاں پر بریلوی کہہ کر اہل سنت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے, وہاں بریلوی استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس ہونا چاہیے. اور کسی بزرگ نے اگر منع کیا تھا تو آپ کو میں یہ بتاؤں تو یہ تو بہت سورج کو چراغ دکھانے جیسی بات ہو جائے گی. آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی کسی زمانے میں حرام تھا, کوئی چیز کسی زمانے میں حرام تھی تو تخفیف ہو کر مکروہ تحریمی میں آ گئی, کبھی کبھی وہ مباح کے درجے میں آتی ہے, کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی بزرگ نے مصلحت کے تحت یہ کہا کہ یہ لفظ غیروں کا دیا ہوا ہے, ہم استعمال نہ کریں, بات کے دور کو دیکھنا چاہیے کہ دور کہاں پہنچ گیا, اور پھر جب دوسرے بزرگ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو اور دیگر اکابرین اس کو اپنے لیے تمغہ امتیاز سمجھ رہے ہوں, استعمال کر رہے ہوں, تو پھر ایسے میں ایک نئی بحث چھیڑ کر کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں, خواہ مخواہ بات کو نہیں بڑھانا چاہیے. میں بس یہی عرض کروں گا کہ آپ بڑی شخصیت ہے, آپ کا ابتدائی زمانہ ہے, اور لوگ بہت ٹچے قسم کے ہوتے ہیں, فون لگاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے کئی حادثات پیش آ گئے. اب تو میں ایک بات صاف کہتا ہوں, بھیا جو بات کرنی ہو 8 سے 10 تک میں اپنی آفس پہ بیٹھتا ہوں, یہاں سامنے آ کر بات کرو. فون پر واٹس ایپ پر میں بات نہیں کرتا ہوں, خواہ وہ کتنا ہی معتبر آدمی ہو, چونکہ پتہ نہیں کس کا فون ہیک ہو جائے, جیسا کہ ان صاحب کا فون ہیک ہو گیا اور ان کی ریکارڈنگ نکال لی گئی. تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں, تو بہت محتاط رہنا چاہیے. اور کوئی اگر آپ کو کہے کہ ہم شبیہ تاج الشریعہ ہے, آپ کے نام سے فیس بک وغیرہ پہ یہ چلتا ہے کہ بریلی میں اس وقت سب سے ذی علم شخصیت کون سی ہے, تو لوگ وہاں کمنٹ میں آپ کا نام لیتے ہیں, کچھ کسی کا نام لیتے ہیں, کوئی کسی کا نام لیتا ہے. ان سب باتوں سے خوش ہو کر کچھ ایک الگ رائے بنا لینا یا مزاج میں کبر وغیرہ پیدا کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. ابتدائی زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور شہرت عطا فرمائے اور بلندی عطا فرمائے, اور مسلک کا آپ سے خوب کام لیں. آپ ان علماء کا بھی خیال کریں جو دل و جان سے مسلک کا کام کر رہے ہیں. جب ان کا ذکر ان کی غیبت میں ہو تو آپ کو تھوڑا سا خیال فرمانا چاہیے. اگر آپ نے واقعی میرے لیے ایسی بات کہی تھی تو میں تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے کا آدمی نہیں ہوں, آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں میں, لیکن عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے پہلے پیدا فرمایا ہے, تو اس کا اگر آپ خیال رکھیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. باقی میں تو کچھ بول نہیں سکتا. مجھے ایک اچھے سے واقعہ یاد ہے کہ بریلی شریف کے ایک مشہور پیر صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ پنجاب گئے. تو پنجاب میں ایک مولانا ہے جنہوں نے کئی سال رہ کر مسلک کا کام کیا, دیہاتیوں کو گاؤں گاؤں جا کر, شہر کے گلی گلی جا کر اعلیٰ حضرت کا لوگوں کو تعارف کرایا. اتنا ماحول بنا کہ وہ لوگ خوش ہو کر ایک انہوں نے جلسہ رکھا اور کہا آپ خاندان اعلیٰ حضرت سے کسی کو بلائیے. اب یہ صاحب پہنچے, اس عالم صاحب کی کار میں بیٹھے تو دیکھا کہ گنبد اعلیٰ حضرت ہے. تو انہوں نے جھٹ کہا کہ مولانا اسی کو بیچ کر گاڑی اور بنگلہ بنا رہے ہو. تو مولانا نے بھی برجستہ جواب دیا کہ حضرت یہ اس خادم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو بلایا, ورنہ لوگ آپ کو جانتے کہاں تھے. جب میں نے یہاں محنت کی, مسلک اعلیٰ حضرت کو لوگوں کے سامنے رکھا, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو, اعلیٰ حضرت کی فکر کو, آپ کی سیرت کو اور خانوادے کا تعارف کیا, تب لوگوں کو خواہش پیدا ہوئی کہ کسی پیر صاحب کو بریلی شریف سے بلایا جائے. تو جو علماء نچلے درجے کے ہیں, خطبہ ہیں, شعراء ہیں, یہ جو جی جان لگا کر محنتیں کرتے ہیں, ان پر کیس ہوتے ہیں, ان پر حملے ہوتے ہیں. خود اس فقیر پر 12 FIR ہے, کئی مرتبہ حملے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ روٹی بوٹی کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت کے نام میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, مجھے کیا آپ کو کیا, سب کو انہی کے نام کا صدقہ مل رہا ہے, سب کو ان کے نام کا صدقہ مل رہا ہے. اور جو خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر دین کی خدمت کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اور نوازے گا. میں بس اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی فون آتا ہے تو آپ محتاط رہا کریں, اور جو آپ نے حضور قائد ملت دامت برکاتہ العالیہ کے تعلق سے فرمایا, بالکل بھی اس میں سچائی نہیں ہے کہ حضرت سارا اتنا عالمی پیمانے پر دین کا کام چھوڑ چھاڑ کر ایسے ٹچے کاموں میں لگیں گے کہ تم اس کو نہ بلاؤ, تم اس سے نہ ملو, تم اس کا پتہ کاٹو اور تم اس کا آنا جانا بند کرو, اس کا حقہ پانی بند کرو. ایسا بالکل نہیں ہے. حضرت جہاں بیٹھتے وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اپنے مسائل رکھتے ہیں.
سنیت کی بات ہوتی ہے، مسلک کی بات ہوتی ہے. اتنا بڑا ادارہ جامعۃ الرضا ابھی میں نے وزٹ کیا، اور کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور کس اعلیٰ معیار کی تعلیم وہاں ہو رہی. اتنا بڑا قادری ہاسٹل، یہ سارا کچھ دیکھنا، جماعت کا کام دیکھنا، تبلیغی دورے کرنا، یہ سارے کام کہاں یہ سب باتوں سے فرصت ہے. وہ جب ہم جیسے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں تو آپ کے تو وہ والد ہیں، چچا ہیں، آپ تشریف لے جائیں، ان کے سامنے معاملہ رکھیں. اور شرمندگی آگ سے بہتر ہے. آپ جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور عوام بھی کبھی کبھی پھیل جاتی ہے اور پھیل کر کچھ کا کچھ کرتی ہے تو میٹر زیادہ بڑے. حضرت میں کیا عرض کروں آپ سے، میں نے تو تقریریں کرنا چھوڑ دی، میں نے پروگرام کرنا چھوڑ دیا. اگر میں پروگرام کرنا چاہوں تو میرا ایک دن خالی نہ ہو، ایک دن خالی نہ ہو. لیکن میں نے اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کر دیا اور اپنے علاقے میں زمینی سطح پر جو بھی مجھ سے دین کی خدمت، مسلک کی خدمت ہوتی ہے میں کرتا ہوں. اور چینل کے ذریعے بھی میں فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہوں، وقتاً فوقتاً اپنے اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں. اور ممبئی شہر میں جہاں پروگرام ہوتا ہے آسانی سے میں پہنچتا ہوں، اللہ و رسول کا پیغام پہنچاتا ہوں. اور سبھی جانتے ہیں کہ نہ میں اس پر کوئی اجرت طلب کرتا ہوں، نہ آنے جانے کا کرایہ مانگتا ہوں، کچھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسلام باطل فتنوں کے نرغے میں ہے. کفار کا حملہ، مرتدین کا حملہ، یہود کا حملہ، نصارہ کا حملہ، ہنود کا حملہ. پھر ایسے میں اہل سنت و جماعت فتنوں اور فرقوں میں گھری ہوئی ہے. اور ایسوں میں اگر ہم خانگی معاملات میں الجھے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ذرا سی مسلمانی اس میں بھی کھینچاتانی، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں پھوٹ ہو، بریلی والے آپس میں دستوں گریباں رہیں تاکہ ہم پھلیں پھولیں، ہمارا کام آگے بڑھے. ایسے موقع پر بہت محتاط ہو کر دور اندیشی سے کام لے کے آگے تک سوچنا چاہیے. جب اپنی ذات کی بات آئے تو وہاں جو ہے سرنڈر ہو جانا چاہیے. ہماری ذات، ہماری شخصیت کچھ نہیں ہے، اللہ کا دین سب کچھ ہے، اہل سنت سب کچھ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سب کچھ ہے، بزرگوں کا موقف سب کچھ ہے، تعلیمات حضور اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ سب کچھ ہے. اسی کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو وجیح بنایا ہے، آپ کو ذی علم بنایا ہے، آپ کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی حاکمانہ بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ اس پر توجہ دیں. اور بس میں یہ عرض کروں گا، جیسے آپ نے حضور غیاث ملت سے رابطہ کر کے یہ تفصیل بتائی ہے، اس میں کہیں آپ نے حضور قائد ملت کی جانب جو آپ کا اشارہ تھا اس کے تعلق سے آپ نے کہیں بھی وضاحت نہیں کی. جیسے یہ وضاحت نامہ آیا ہے ویسے وہ وضاحت بھی آنی چاہیے. اور جن بھی سادات کرام نے رافضیت سے اور مولائیت سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت پر استقامت پائی ہے، ان کا خیر مقدم ہونا چاہیے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے. انہیں اوچھے لفظوں سے یاد نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ مسلک کا کام کریں. اور جو علماء بھی فرقہ باطلہ سے مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب ہیں، مفتی شہزاد صاحب ہیں، اور بھی جماعت کے دیگر لوگ جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہیں، صبح مدرسے میں حاضر ہونا ہے، رات میں جلسہ کرنا ہے، کتنی کم نیند ملتی ہے. جو نیند ملتی ہے فلائٹ میں، بس میں، کار میں، کیا سو پاتا آدمی. تقریر کرنا ہے، اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانا، مدرسے میں آ کے طلبہ کی ٹیم تیار کرنی ہے، دین کے محافظین اور سپاہی تیار کرنے ہیں. تو ان کی قدر ہونی چاہیے. جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام تقریراً، تحریراً، تدریساً، مناظرے کے طور پر جیسے بھی کر رہا ہو، تنظیمی شکل میں کر رہا ہو، تحریری شکل میں کر رہا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کر رہا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. اگر سب کے ساتھ ہڑک جھڑک کرتے رہیں گے تو پھر آدمی کا اپنا بھی نفس ہے، وہ سوچے گا کیا میں ان کا غلام ہوں جو آتے جاتے مجھ کو ہڑک جھڑک کرتے رہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو بہرحال خانوادہ رضویہ کا ایک ادنا غلام ہوں، فقیر ہوں. اور اعلیٰ حضرت کے شعر سے میں نے بات شروع کی کہ میں خان آزاد کو نہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. میں تو بہت پرانا کوہنا ہوں، بہت پرانا ہوں، وہاں کا خان آزاد ہوں، غلام ہوں. تو میں بس یہی عرض کروں گا حضرت کہ جو بے چینی اہل سنت و جماعت میں اس وقت پھیلی ہوئی آپ کی باتوں سے، آپ تشریف لے جائیں حضور قائد ملت کی بارگاہ میں. تحریراً یا تقریراً ملنے کے بعد جو بھی معاملات ہوں اس کا تصفیہ کریں اور محتاط ہو کر گفتگو کیا کریں. حضور قائد ملت کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے. ممبئی حضرت تشریف لاتے ہیں، میں تو ممبئی کا ہی رہواسی ہوں، یہیں میری پیدائش ہوئی، یہیں پلا بڑھا.
میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ قطار میں کھڑے رہتے ہیں، حضرت کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے وہ شہرت عطا فرمائی ہے، اور سرکار مفتی اعظم کے محبوب نگاہ تھے میرے پیر و مرشد سیدی تاج الشریعت، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر میں شہرت عطا فرمائی۔ بریلی کے حاسدین کو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، بریلی میں ہر زمانے میں ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے سبوں پر فائق رہتا ہے۔ جب بریلی کا سورج چمکتا ہے تو سب کے چراغ جھلملانے لگتے ہیں۔ جب علامہ رضا علی خان تھے تو بے مثال تھے، جب علامہ نقی علی خان تھے تو بے مثال تھے، حضور اعلیٰ حضرت تھے تو بے مثال تھے، اعلیٰ حضرت سبھی حضرتوں کے حضرت، پھر حضور حجت الاسلام، پھر حضور مفتی اعظم، پھر حضور تاج الشریعہ۔ آج اللہ تعالیٰ وہی عزتیں حضور قائد ملت کو عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ مسلک کا کام مل جل کر کریں، اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے کہ جب معاملہ مرکز کا ہو، خانوادہ اعلیٰ حضرت کا ہو، تو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور بڑوں کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور بھی علماء کرام ہے جو اپنی رائے دیں گے۔ ممکن ہے دوران گفتگو مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو کسی سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے تو میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔